نہ کہ عدل کریں تے میری جاں نہ کائی، فضل کریں تے میں جیواں، چاروں پلو میرے کچڑ بھرے اتے کیڑا مل مل دھواں، سابن پولے اتے پانی میلے بیٹھی تڑتے رواں۔ جو ہے یعنی ہمارے رہ گیا ہے، اور عید کے دن تک ہم جتنا ہو سکے اپنی نیکیاں کریں، اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں ہوں سید محمود بخاری۔ رمضان المبارک اپنی تمام رحمتوں کو اور ساعتوں کو سمیٹتا ہوا اس اپنے آخری عشرے کے آخری ایام کی طرف آ چکا ہے۔ بھائیو، یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں وہ یوں برستی ہیں کہ اس پورے ماہ کے اندر جو ہے وہ آپ کو قدم قدم کے اوپر، آپ کو ایک ایک عمل کے اوپر جو ہے وہ کئی کئی گنا بڑھ کے باقی دنوں کی نسبت سے آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ آپ یہ تمام جو جتنی بھی عبادات ہیں یہ ذہن کے اندر رکھیے کہ چاہے وہ حج ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، جہاد ہے اور دیگر اور روزہ ہے، یہ ایک بہترین جو ہے وہ انسان بننے کا تقاضا کرتے ہیں۔ ان عبادات کا بنیادی طور پر مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ بہترین انسان بنے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو بہترین جو ہے وہ اس کی تخلیق میں پیدا کیا گیا، اور پھر انسان کی تربیت اور اس کی تعمیر کے لیے جو ہے وہ ہمیں ملے گا کہ مختلف پیغمبران کرام مختلف ادوار کے اندر آتے رہے، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ انہوں نے ہماری یہ تربیت کی اور ہمیں یہ درس دیا اور ہمیں یہ بتایا کہ یہ جو رمضان المبارک ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے، یعنی 700 گنا تک کی روایت موجود ہے کہ آپ باقی ایام کی مقابلے میں جو رمضان المبارک میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مہینہ جو ہے ایثار کا مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ ہے۔ یہ اس میں جذبہ ایثار و قربانی بڑھ جاتا ہے۔ اس میں ہم بھوک و پیاس جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر یقین جو ہے وہ اس قدر پختہ ہوتا ہے، یعنی اس تربیت کا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے۔ اب اس میں جو ہے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس پورے ماہ کے اندر جو ہے وہ ہم نے کیا سیکھا اور کیا سمجھا ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ انسان جو ہے وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہماری جو ہر جو ایک ایکشن ہے اور جو کام ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دیکھتے ہیں، اور اس کا جو ہے وہ ہمیں بدلہ دیا جائے گا۔ جس طرح قرآن کے اندر ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جو بھی اس دنیا کے اندر کریں گے تو آپ کو ایک وہ چھوٹ ہے، نہیں، ایک ایک چیز کا جو آپ نے عمل کیا ہے اس کا جو ہے وہ آپ کو جزا بھی ملے گی اور سزا بھی ملے گی۔ تو میرے بھائیوں، اب عید جو ہے وہ آ رہی ہے۔ عید کے اوپر میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، ہم اپنے اوس پڑوس کا خیال رکھیں ہم، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ایک دفعہ
عید نماز پر تشریف لے جا رہے تھے اور آپ کے پاس ساتھ جو ہے وہ حسنین کریمین ساتھ تھے، جو نوجوانوں کے سردار ہیں جنت کے اندر، اور یہ پاک شخصیات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ تھیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ راستے میں ایک بچہ رو رہا ہے اور میلے کچیلے کپڑوں میں ہے، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میرا کوئی بھی ماں باپ نہیں ہے، اور تو آپ نے وہیں پہ جو ہے وہ واپسی کی، اس بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور اپنے ساتھ لے آئے، اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا کہ اس بچے کو نئے کپڑے پہنائیں اور آپ اس کو جو ہے نہلائیں دھلائیں، اور اس کے بعد پھر آپ اس بچے کو اپنے ساتھ لے گئے۔ یعنی یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم جو ہے وہ خیال رکھیں اپنے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ وہ انسانیت کا خیال رکھتے تھے۔ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ بندہ پریشان تو نہیں ہے۔ یعنی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ اس طرح گلیوں میں رات کو نکل جاتے اور وہ دریافت کرتے کہ کوئی پریشان تو نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، تو آپ نے کو تجسس ہوا، آپ تھوڑی دیر ٹھہرے اور وہ رونے کی آواز جو ہے وہ بند نہیں ہو رہی تھی، تو پھر آپ نے جو ہے وہ دروازہ کھٹکھٹایا اور آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس جو ہے وہ کالے حبشی نے کہا کہ میرا جو مالک ہے میں غلام ہوں اس کا، اور وہ مجھے لے آیا ہے، وہ سارا دن جو ہے وہ مجھ سے چکی چلواتا ہے، رات کو چکی چلواتا ہے، مجھے سونے نہیں دیتا۔ تو سبحان اللہ، قربان جاؤں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ نے اس سے کہا کہ تم سو جاؤ۔ اس نے وہ سو گیا اور آپ نے اس کی جگہ جو ہے وہ چکی چلائی تاکہ اس کا مالک یہ نہ کہے کہ اس نے کام نہیں کیا۔ اور جب صبح ہوئی تو وہ اٹھا اور اس نے کہا کہ اب آپ چلے جائیں ورنہ میرا مالک مجھے مارے گا۔ تو آپ کا یہ معمول رہا۔ تو جب وہ اس نے دیکھا کہ یہ کون شخص ہے، تو وہ کہ بھئی مجھے آ کے سلا دیتا ہے، میں آرام کرتا ہوں اور میری جگہ پہ یہ کام کرتا ہے، اور پھر جب آپ جانے لگے تو اس نے آپ کے دامن اطہر کو پکڑ لیا اور اس نے کہا مجھے بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ لپٹ کے رونے لگا اور اس نے وہیں پہ کلمہ پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ تو یہ آپ کا عمل ہے کہ جو ہے یہی چیز جو ہے وہ روزہ سکھاتا ہے۔ تو اب یہ جو ہے ایک دن رہ گیا ہے، اور عید کے دن تک ہم جتنا ہو سکے اپنی نیکیاں کریں اور اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، اور وہ جو کہا ہے نا کہ عدل کریں تو میری جان نہ کائی، فضل کریں تو میں جیواں، چاروں پلو میرے کچڑ بھرے اتے کیڑا مل مل دھواں، سابن پولے اتے پانی میلے بیٹھی تڑتے رواں۔ یعنی ہمارے عمل جو ہے وہ ناکارہ ہیں، ہمارے عمل کے اندر وہ اخلاص اور وہ جذبہ نہیں ہے، تو ہم تو اللہ کی رحمت کی امید میں جو ہے وہ جی رہے ہیں، ہمارے عمل جو ہے وہ کمزور ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ دل کھول کر جو ہے وہ اپنے ان بھائیوں پہ خرچ کریں جو ضرورت مند ہیں، جو بیمار ہیں، اور جو بیچارے جن کا گزر بسر نہیں ہوتا، اور خاص طور پر وہ لوگ جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، ان کو خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں
چاہیے کہ ان کی ہم مدد کریں، اس سے بڑھ کے کوئی اور بات نہیں۔ علامہ نے کہا نا، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں ہمارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے عمل کی، اور سچا مسلمان بنائے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں پر چلنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمارے ملک کو اندرونی اور بیرونی خلفشار سے نجات دلائے۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے کہ وہ عوام کی بہتری کے لیے اور ان کی فلاح کے لیے کام کریں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔